یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ خلق کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، کیا پتہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی ایک دوسرے پر الزام لگایا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد پھر فاسق بن جانا یہ کتنا ہی برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ شخص جس سے یہ خطا ہو گئی، کسی کا مذاق اڑا بیٹھا، کسی پر الزام لگا بیٹھا، یا کسی کو برے نام سے پکارا، یا فسق و فجور والا کوئی کام کیا اور اس کے بعد بھی اس نے توبہ نہ کی تو وہ شخص ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا ہے کہ سید الاستغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے جو کلمات ہیں، ان تمام کلمات کے جو سردار کلمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور 6306 اس کا نمبر ہے، اور یہ ہم نے صاحب نے لکھ کر بھی اس کو لگایا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے سب سے جو بڑے اور سردار کلمات ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ما استطعت وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیری نعمتیں ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کلمات کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، صبح اس نے یہ کلمات پڑھے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ فرمایا جس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کلمات کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ دعا اور یہ کلمات اتنی فضیلت رکھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان کو سید الاستغفار فرمایا ہے۔
فرمایا کہ جو شخص ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف ایک مرتبہ جو ان کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔